السلام علیکم۔ امید ہے سب بہن بھائی ٹھیک ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا فتنہ آج کے دور میں مال و دولت ہے۔ آج دنیا میں جس قدر بھی قتل و غارت ہو رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے اور معصوم عزتوں کی نیلامی ہو رہی ہے، ان سب کی وجہ صرف پیسہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھا ہو جائے، دولت اکٹھی ہو جائے۔ آج کے دور میں کوئی بھی ایسا مشکل سے مشکل کام نہیں جو پیسے کے بغیر نہ ہو سکے۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسی کو ہی آج سب کچھ سمجھا جاتا ہے، اور یہ فتنوں کا دور ہے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا سر اٹھا لیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فتنے اندھیری رات کی طرح چلے جائیں گے، جس طرح اندھیرا چھا جاتا ہے رات کو، تو ایسے فتنوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ اور ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وہ دنیاوی ساز و سامان کو اکٹھا کرنے اور اس کی خرید و فروخت کے لیے اپنا دین تک بیچ ڈالے گا۔ وہ زمانہ بہت قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں، گیجن کولے کور، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ آج یہی طریقہ ہے، ہر انسان ان فتنوں سے بچنا چاہتا ہے۔ جب تک وہ اپنا راستہ نہیں بدلے گا کبھی بھی ان فتنوں سے نہیں بچ سکے گا۔ اور آج آپ کے سامنے ہے کہ ایسے فتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ جو بہت ہی پرہیزگار آدمی ہوتا ہے اس کے لیے بھی اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی ذات اور نفس پر نشے میں اس قدر گر چکا ہے، اس قدر مبتلا ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود، اتنی آسائشوں کے باوجود بھی وہ چاہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، اور جب وہ خواہشات اور آرزوئیں پوری نہیں ہوتی تو ڈپریشن اور بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی چکر میں وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی بھی ناشکری کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ ہمارا رب ہمیں جو عطا کرتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وہ تو خالق ہے اور اپنے بندوں کو ہر لحاظ سے سمجھتا ہے، مگر انسان وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ خود اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناگوار سمجھ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور وہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اچھا اور پسندیدہ خیال کرو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ چیزوں کے اچھا برا ہونے کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ انسان اس دنیا سے جس قدر الجھتا ہے اتنا ہی اس کے گھیرے میں آتا چلا جاتا ہے، اور جتنا اس سے بچتا ہے، اس سے پناہ مانگتا ہے، اتنا ہی اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک کنواں ہے جس میں جو گر گیا کبھی فلاح نہ پا سکے۔ اس لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا حاصل کرنا تو ایک طرف دنیا کی یاد سے بھی منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی یاد میں اپنے دلوں کو مشغول نہ رکھو۔ آج پیارے آقا کی امت پریشان ہے، سکون ڈھونڈ رہی ہے کہ کس طرح سے سکون مل جائے تو پریشانی ختم ہو جائے، حالات بہتر ہو جائیں۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کریں گے۔ دنیا کی لالچ، ہرس و مال و دولت کی کثرت، خواہشات کو چھوڑ کر جب ہم اللہ کی راہ میں نکل چلیں گے، اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، تو پھر ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس تحریر میں ایک ایسی دعا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آج کے اس مشکل سے مشکل وقت میں، جس میں بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی اس دور کے فتنوں میں مبتلا ہے اور سب کچھ بھول بیٹھا ہے، زندگی کا مقصد بھول بیٹھا ہے، اور پریشانیاں مصیبتیں اس کی زندگی میں آ چکی ہیں، تو ان کو ایک دعا بتائی جا رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا ہے۔ انشاءاللہ اس بہت ہی بدترین گزرتے ہیں دور میں، اس بدترین دور گزرتے ہوئے میں جس میں کوئی کسی کا نہیں، ہر طرف فحاشی ہے، ایک آدمی اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا، بہت ہی مشکل وقت آ گیا ہے، تو ایسے وقت میں آپ لوگ دن میں کسی بھی وقت یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور وہ دعا یہ ہے: